السلام علیکم دوستو، امید ہے تمام دوست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ لیکن جناب موسم جو ہے ڈلیوریز کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، صبح کا موسم ہے، گائے بھینس لوگوں کی جو ہیں وہ ڈلیوریاں دے رہی ہیں، اور ڈلیوری دینے کے بعد ایک مسئلہ جو ہے بہت ہی کامن نظر آ رہا ہے سامنے، جو کہ لوگوں کے کافی زیادہ میسیج آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جانور اپنی جیر خود ہی کھا جاتا ہے ڈلیوری دینے کے بعد۔ گائے ہے، بھینس ہے، کئی دفعہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو فارمر ہے وہ دھیان صحیح طرح سے نہیں رکھ پاتا، یا جو بڑے فارمر ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی گائے یا بھینس نے ڈلیوری کب دی، اور ڈلیوری کے بعد وہ جیر خود ہی کھا جاتی ہے۔ چھوٹے فارمر جو ہیں ان کا بھی ایسا ہے کہ رات کو کئی دفعہ جانور جو ہے وہ ڈلیوری دے جاتا ہے، وہ پاس نہیں ہوتے، پاس نہ ہونے کی وجہ سے جانور بعد میں جیر پھینکتا ہے، جیر پھینکتے ہی وہ اسے کھا جاتا ہے۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے کہ جو جیر ہے اگر جانور کھا جائے، گائے ہے یا بھینس ہے، اگر جیر کھا جائے تو اس کا کیا نقصان ہے، نقصان ہی ہے یا کہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے، اور اس کا کیا حل ہے، اور اس کے جانور جو ہے اس کے اندر کیا مسائل آ سکتے ہیں، یہ ساری باتیں آج ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر کرنے لگے ہیں۔ ساری ویڈیو مکمل دیکھیں، بہت ہی انفارمیشن آپ لوگوں کو ملے گی اور آپ لوگوں کا بہت ہی فائدہ ہوگا۔ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے، ہماری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جس سے اچھی کوئی بات اور نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جو جانور ہے، گائے بھینس جو ہیں، یہ اپنی جیر کیوں کھاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانور کے اندر اتنی عقل رکھی ہے کہ اسے بہت بہتر پتہ ہے کہ اس کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز اس کے لیے نہیں اچھی، اس کی باڈی کو کیا چیز سوٹ کرے گی، کیا چیز نہیں سوٹ کرے گی۔ اور اسی لیے اگر آپ لوگ جنگلوں کی بات کریں تو وہاں پہ جو گائے بھینس بکریاں ہرن اس طرح کے جو جانور ہیں وہ جوں ڈلیوری دیتے ہیں اور جیر پھینکتے ہیں، جیر پھینکتے ساتھ ہی وہ کھا جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی جنگلی جانور شیر چیتا اس کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پہ فریش ڈلیوری ہوئی ہے اور ان کے بچے کی جو ہے وہ حفاظت رہے۔ تو اس لیے نیچر کے اندر جانور کو بہت بہتر پتہ ہے کہ اس نے کیا چیز کھانی ہے، کیا چیز نہیں کھانی۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جانور اگر جیر کھا جائے تو کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے۔ تو جی جناب، اس کے بڑے زیادہ فائدے ہیں، لیکن اگر سادہ الفاظ میں بتاؤں تو سب سے بڑا جو فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو جیر ہے یہ ہائی پروٹین کا سورس ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جانوروں کے لیے جس کے اندر اتنی زیادہ پروٹین موجود ہو جو کہ جیر کے اندر موجود ہے۔ تو جو جانور سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر پروٹین کی کمی ہے تو وہ فوراً ہی اپنی جیر کھا جاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور انڈیا کے علاوہ جو پرانے فارمر ہیں، جو بابے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے یا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ یہ بولے کہ اپنے جانور کو جیر نہ کھانے دیں، اس کا بڑا نقصان ہے، اس سے تو یہ ہو جائے گا، اس سے تو وہ ہو جائے گا، بیماریاں لگ جائیں گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ یقین کریں دنیا پوری کے اندر جتنے بھی فارمر ہیں، جتنے بھی فارم ہیں بڑے بڑے گائے کے یا بھینس کے، ان نے کبھی جیر کو نہیں اٹھایا، بلکہ وہ گائے بھینسیں خود ہی اپنی جیر کھاتی ہیں، اور کبھی کسی نے روکا نہیں ہے، کبھی کسی بندے نے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا، کبھی اس کو کوئی پریشانی نہیں آئی کہ لو جی جانور جیر کھا گیا اب اس کا کیا بنے گا۔ تو اس لیے اگر کبھی آپ کا جانور جیر کھا بھی جائے تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ جی تو اب بات کرتے ہیں کہ جیر کھانے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ جوٹی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ چینل کے اوپر وزٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پچھلے جمعے کو اس نے ڈلیوری دی تھی، اور یہ رات کو اس نے ڈلیوری دی 10 بجے تقریباً، اور 12-1 بجے تک ہم لوگ انتظار کرتے رہے، لیکن کام والے جو بندے ہیں ان کی آنکھ لگ گئی اور اس جوٹی نے جو ہے وہ جیر پھینکی ہے اور جیر پھینکتے ساتھ ہی کھا گئی ہے۔ بعد میں چیک کرتے رہے لیکن جیر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو یہ جوٹی آپ کے سامنے اگزامپل ہے، کیونکہ یہ میرے ساتھ واقعہ ایسا ہوا اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ادروائز کوئی ویڈیو وہ میں نہیں لگاتا جو مجھے خود نہ پتہ ہو۔ جی تو اس جوٹی کے 2 کام تھے، یا تو اس نے جیر پھینکی نہیں تھی کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں اسے کھاتے ہوئے، یا دوسرا کام یہ تھا کہ یہ جور اس نے پھینکی ہے اور ساتھ ہی کھا گئی ہے۔ اگر جور نہ پھینکی ہوتی جوٹی نے تو اس کے پیچھے سو میں سے کوئی نہ کوئی نام و نشان نظر آنا تھا، یا اس نے جب بیٹھنا تھا تب کچھ نہ کچھ پلو جیر کا یا کوئی اس کا چھوٹا سا پیس آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، بالکل صاف تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جیر تو پھینک دی ہوئی ہے لیکن ہمیں ملی نہیں ہے، مطلب یہ کھا گئی ہوئی ہے۔ جیر کھانے کی ویریفیکیشن اس طرح سے ہوئی
کہ اس سے اگلے دن ہی اس کو لوز موشن لگ گئے۔ جب بھی جانور جیر کھا لیتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، پروٹین کا سورس ہے، گوشت ہے، تو جانور عام روٹین میں تو گوشت کھاتا نہیں ہے، سبز چارہ کھاتا ہے۔ اچانک سے اگر کھائے گا تو اسے کیا ہوگا، لوز موشن لگ جائیں گے۔ تو لوز موشن اسے لگ گئے سب سے پہلے۔ تو جو ہی اسے لوز موشن لگے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جیر کھا چکی ہے، اور ہم نے اس کا چھوٹا سا ایک ٹریٹمنٹ کیا جو کہ اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم لوگ کر لیں تو بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے کارکوریکس ایک سیرپ ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے، مختلف کمپنیوں کے نام ہو سکتے ہیں، یہ معدے کے ہاضمے کا سیرپ ہے۔ دوسرے نمبر پہ میٹھا سوڈا، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی، کارکوریکس سیرپ 2 شیشیاں آپ نے لے لینی ہیں، اور نیم گرم پانی، آدھا لیٹر نیم گرم پانی کر کے اس کے اندر آپ لوگوں نے ڈال لینی ہے دونوں، اور تقریباً 40 سے 50 گرام میٹھا سوڈا آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈالنا ہے، اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ نیم گرم پانی، کارکوریکس 2 شیشیاں، اس کے بعد 40 سے 50 گرام میٹھا سوڈا۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں مکس کر دی ہیں، اور یہ ہم نے سب سے پہلے جوٹی کو کھلا دینی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کی مقصد کیا ہے یہ کھلانے کا؟ مقصد صرف یہ ہے کیونکہ جانور جو ہے جیر کھانے کی وجہ سے اس کا ہاضمہ خراب ہو گیا، اس کا ہاضمے کو درست کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ جانور ظاہرہ گوشت تو کھاتے نہیں عام روٹین میں، جو گائے بھینس ہے، تو اس کا معدہ خراب ہو جائے، ہضم نہ ہو، تو اس کو ہضم کرنے کے لیے، گلانے سڑانے کے لیے ہم لوگوں نے یہ چیزیں ضرور دینی ہیں۔ تو یہ صرف 2 دن آپ لوگوں نے دینی ہے، کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے، اور امید ہے ہماری جوٹی تو الحمدللہ بالکل ٹھیک رہی ہے، اس نے کوئی ہمیں پریشانی والی بات نہیں دی، لیکن احتیاطاً ہم لوگوں نے اس کو یہ سیرپ اور میٹھا سوڈا دے دیا تاکہ اس کا معدہ بند نہ ہو جائے، رک نہ جائے، کیونکہ بیمار جب جانور ہو جائے تو اس کی کیئر کرنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو احتیاطاً ہم پہلے ہی اگر اس کا بندوبست کر لیں تاکہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بنے ہی نہ۔ تو یہ دیکھیں جی، آپ لوگ تینوں چیزیں مکس کر کے اچھی طرح سے، نیم گرم پانی اور کارکوریکس سیرپ اور میٹھا سوڈا، 1 نال 2 نالیں جتنا بھی بنے، آپ لوگ اس کو کھلا دیں جوٹی کو، اور یا کوئی بھی آپ کا بھینس یا گائے ہے اس کو کھلا دیں، تو انشاءاللہ اس کے ہاضمے کا کوئی بھی مسئلہ نہیں بننے لگا، آپ کا جانور بیمار نہیں ہوگا، معدہ روکے گا نہیں، سٹک نہیں کرے گا، لوز موشن جو لگے ہیں وہ بھی انشاءاللہ 3 سے 4 دنوں کے اندر اندر بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کا جانور چارہ صحیح کھا رہا ہے، چگالی کر رہا ہے، ہاضمہ اس کا ٹھیک ہے، ٹھیک اس طرح سے کہ وہ گوبر کرتا جا رہا ہے، اب آپ لوگ خود ہی دیکھیں گے اسے اگلے دن کہ اس کے گوبر کے اندر ذرات آنے شروع ہو جائیں گے، سمیل آئے گی، جو کہ نشانی ہے کہ جیر باہر نکل رہی ہے۔ امید ہے جی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔